اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک نئے پروگرام عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، اہم موضوع ہے، اس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، عزاداری ہماری زندگی میں ایک ایسا عمل ہے جو بہت پسندیدہ عمل ہے، اور شاید انسان بہت سے اپنے کاموں کو چھوڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے کھانے کو بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر عزاداری کو ایسا سینے سے لگائے ہوئے ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عزاداری نہ ہو تو پھر ہمارا زندہ رہنا بھی مشکل ہے۔ عزاداری کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل ہیں، آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی پردیسی ہیں جو شاید عید میں اپنے گھر تو نہ آتے ہوں، مگر عید میں ملنے والی چھٹیوں کو وہ منتقل یا محرم میں اپنی چھٹیوں کو بڑھانے کے لیے عید میں آنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ محرم میں، تاکہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عزاداری وطن میں آ کر کے گھر والوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قصبے قبیلے اپنے شہر والوں کے ساتھ کرے۔ عزاداری جہاں ایک عظیم عمل ہے، وہیں اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں، کچھ ایسی باتیں کہ جس کی بنا پہ کبھی کبھی کہیں خرابیاں ہونے لگتی ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا دشمن کی طرف سے حملہ کہ جس کے وجہ سے صراط مستقیم سے ایک انسان جو چل رہا تھا وہ بھٹک جائے، نہ جاننے کی بنا پہ، لہذا اس کو بتانا ضروری ہے۔ اور چینل کے ذریعے ہم جانتے ہیں اس وقت ہمیں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، لہذا اس موضوع کو ہم نے لیا ہے عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہمارے ساتھ میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مسلسل انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں گے تنظیم المکاتب کے سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر زیدی صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے ہمارے لوگوں میں، استقبال ماہ رمضان، اسی طرح استقبال ماہ عزا۔ اکثر لوگ تو جب ماہ عزا قریب آتا ہے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری کا دن جب قریب آتا ہے تو عزا خانے وغیرہ صاف کیے جاتے ہیں، صاف تو ہوتے ہیں مگر اور بھی اس میں پھر وہ رسومات یا وہ چیزیں جن کی وجہ سے تھوڑا اور رونق بڑھ جاتی ہے، ان چیزوں کو لگایا جاتا ہے، اور بھی بہت سے اہتمام کیے جاتے ہیں، کالے کپڑے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو کیا استقبال ماہ عزا بس یہیں تک محدود ہے کہ ان چیزوں کو لگایا جائے، یا اپنے اندر بھی کوئی تبدیلیاں، کوئی چینجز، کوئی بدلاؤ، کیا حکم ہے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال ایام عزا کے عنوان سے ہمارے درمیان عزاداری بھی ہوتی ہے۔ جی، حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کی مجالس تقریباً اسی عنوان سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ جیسے استقبال ماہ رمضان کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح استقبال ایام عزا بھی ہیں۔ مجھے اپنے مربی اور بزرگ عالم دین علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ یا ایک بات یاد آ گئی کہ استقبال ایام رمضان کے سلسلے میں وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں رمضان کے استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بہترین بیسن کہاں سے ملے گا، پکوڑیاں کیسے پکیں گی، کچوڑی کا کیا ہوگا، افطاری میں کیا چاٹ رہے گا، سحری میں کیا ہوگا، کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا، جبکہ رمضان ان چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام ہے، ان کو کرنے کا نام نہیں ہے۔ کہیں سے تصور نہیں آتا کہ رمضان کے لائق بننا ہے تو رجب شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں، دعا پڑھنا شروع کر دیں، عبادت الہی میں اضافہ کر دیں، تاکہ ہم معنوی اور روحانی طور پر رمضان کے لائق بنیں۔ میں وہی بات تقریباً یہاں بھی عرض کرنا چاہوں گا اور محسوس کرتا ہوں۔ استقبال ایام عزا میں ہم اپنے اور اپنے ماحول کے ظاہر کو سنوارتے ہیں، چونا کاری ہوگی، رنگ و روغن ہوگا، صفائی ہوگی،
امام بڑوں کی علم لگیں گے، پٹکے لگیں گے، تصاویر تغرے لگیں گے، تبرک کیا ہوگا، یہ سب چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن اگر عزاداری صرف کسی مادی عمل کا نام ہوتا تو اتنی تیاری کافی تھی۔ اچھا، لیکن اگر عزاداری کوئی معنوی عمل ہے، اس کا تعلق صرف ہمارے ظاہر سے نہیں، ہماری روح سے ہے، ہمارے نفس سے ہے، ہمارے دل و دماغ سے ہے، ہمارے کردار سے ہے، ہماری دنیا اور آخرت سے ہے، تو پھر اس کی معنوی اور روحانی تیاری بھی ہونا چاہیے۔ محرم سے پہلے سے ہم اپنے کو اس لائق بنائیں کہ جب عزاداری کا ایام شروع ہوں تو ہمارا دل میں اتنا نرم ہو کہ ان کے فضائل کو سن کے اپنے اندر انہیں جذب کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو، جی، ان کے ارشادات کو سن کے اس سے ہدایت پانے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو، ان کی مصیبتوں کے تذکرے پر ہم بے چین ہو کے گریہ کر سکیں، سخت دل نہ ہو چکے ہوں کہ ہمارے اوپر اثر پیدا نہ ہو۔ سخت دلی اگر ہے تو نہ اچھی بات کا اثر ہونے دے گی، نہ مصیبت پر اس طرح سے رنجیدہ ہونے دے گی۔ سخت دلی جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اس سے گریز پہلے سے شروع کر دیا جائے۔ سخت دلی احکام خدا کی مخالفت سے پیدا ہوتی ہے، جی ہاں، گناہوں سے پیدا ہوتی ہے، حرام غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے، سخت کلامی سے پیدا ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے گریز کریں جو ہمارے دل کو سخت بناتی ہیں، اور ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیں جو ہمارے دل کو نرم بنائے، تاکہ ہم واقعاً استقبال عزا کے لائق ہو سکیں۔ اور شاید سخت دلی اس لیے بھی ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں سرکل میں وہ کس مزاج کے، کیونکہ ان کا جو مزاج اس کا عکس ہمارے اوپر پورا پڑنے لگتا ایک وہ بھی وجہ ہے کہ ہماری نشست و برخاست، ہاں، ہمارا ماحول، ہم کس طرح سخت دلی، دل اچھی بات اثر لینا چھوڑ دیتا ہے، اس میں ایک بدترین گناہ ہے گانے سننا، میوزک سننا۔ جی جی جی، ہم ایام اعظام میں میوزک بند کر دیتے ہیں، سال بھر حرام ہے، صرف ایام اعظام میں حرام نہیں ہے جی جی، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن میوزک بند کر کے اب اس جگہ ہم نے سی ڈیز لگانا شروع کر دی ہیں، وہ نوحے چلا رہے ہیں جو گانوں کے دھنوں پہ کہے جا رہے ہیں۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرش عزا پہ جو ہو رہا ہے اگر اسے ریکارڈ بھی کرنا ہے تو فرش عزا پہ ریکارڈ کریں۔ نوحہ جو فرش عزا پہ پڑھا جا رہا ہے اوریجنل ہے، جو جلوس میں پڑھا جا رہا ہے وہ اوریجنل ہے، اس کے ارد گرد کی آوازیں آ رہی آنے دیجیے۔ جب اوریجنل میں آپ گریہ کر رہے تھے جی، تو وہی چیز آئے گی تو آپ پہ اثر کرے گی۔ یہ جو ریکارڈنگ کرائی جا رہی ہیں آج کل، جو ایک کاروبار بن گیا ہے کچھ لوگوں کا، کچھ لوگوں کا، لیکن اس کاروبار سے متاثر پوری قوم ہو گئی ہے۔ جی، اب وہ ہر سال کے کیا کہلاتے ہیں، وہ آ گیا والیوم، ویلیوم نہیں، وہ کیا آ گیا، ہر سال کے اس سال کے نوحے آ گئے فلاں کے، جی جی، اسے کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح سے دوسری قوموں کو لوگ انتظار کرتے ہیں محرم سفر آئے تو ہمارا شیرمال کا کاروبار چلے، ہمارے نمک پارے بکیں، ہماری برفی بکے، ہماری جلیبی بکے، ویسے یہ بھی ایک کاروبار بن گیا ہے۔ گانوں کے دھنوں پہ جو نوحہ ریکارڈ بنایا جا رہا ہو عزاداری کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اسے نوحہ کیسے کہیں؟ نوحہ تو وہ ہے جو گریہ پہ مجبور کرے۔ نوحہ کہتے ہی ہیں گریہ کرنے کو، رونے کو۔ نوحہ وہ ہے جہاں گریہ ہو، جہاں پڑھنے والے کے آنکھوں میں آنسو ہوں، سننے والا بھی بے چین ہو۔ جواب تو یہی وہ جواب تو یہی دیں گے کہ ہم جس وقت پڑھتے ہیں وہ کیفیت ہمارے ہم اوپر طاری ہوتی ہے۔ جب ہم سنتے ہیں تو ہم وہ کیفیت نہیں پاتے، اور جب ہم پڑھتے ہوئے کو دیکھتے ہیں تو ہم وہ کیفیت محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ کون سی عزاداری ہے کہ انسٹرومنٹ سے ماتم کی آواز نکالی جا رہی ہے؟ یہ کون سا نوحہ ہے؟ نقل ہے اس کی۔ اچھا، میں یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ جو اوریجنل مجلسیں وہ ریکارڈ کیجیے، جو اوریجنل نوحے ریکارڈ کیجیے۔ ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں بہترین شعر کہنے والے نوحہ خوان پڑھنے والے پڑے ہوئے ہیں، جو پیشہ ور نہیں بنے ہیں ان تک پہنچیے، ان کو منتقل کیجیے لوگوں تک۔ یہ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ کے چینل سے بھی، کہ اس پر توجہ دیں، اس کو لے کے آئے جو اوریجنل ہے، جو واقعاً عزاداری ہے، صحیح۔ عزاداری کی کاپی نہیں ہے۔ ابھی وہ بات شاید تھوڑا سا اور اضافہ ہم چاہیں گے کہ اور تیاریوں میں ہم اپنے اندر کیا کیا اور اضافہ کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا اپنے دل کو نرم بنانا سب سے بڑی بات ہے، اس لیے کہ یہ عزاداری تعلق دل سے ہے۔ دل پہ آئے گی تو عمل سے سامنے بیتے۔ عزاداری اس عقیدے کی عملی شکل ہے جس عقیدے کا نام عقیدہ ولایت ہے، عقیدہ امامت ہے، جو پروردگار عالم نے اجر رسالت مانگا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ اس مودت کی فریضے کی ادائیگی کی عملی شکل ہے۔ جی،
تو ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے اور محافظ عبادات ہے، واہ، تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم نے اس کے جو عبادتوں کی شرطیں ہیں، خلوص، ریاکاری سے خالی ہونا، ناموری کے تصور سے خالی ہونا، خالی ہونا، تو وہ سب چیزیں تو ہونا ہی چاہیے۔ شامل ہونا پہلے ہی سے اگر نام کا خیال آ گیا، ہماری مجلس بڑی مجلس، کامیاب مجلس، نئے نئے الفاظ آ گئے ہیں بولے انشاءاللہ جاتے اس پہ ابھی ہم آتے ہیں، تفصیل گفتگو کریں گے۔ مقصد ناظرین یہ نہیں ہے کہ کسی کا دل دکھایا جائے، مقصد یہ ہے کہ جہاں سے چشمہ پھوٹا ہے علم کا، وہاں سے آپ کو علم پہنچا دیا جائے، حقیقت سے آشنا کر دیا جائے۔ عزاداری اور واقع غدیر، یہ دو چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں اور زندہ رہ سکیں۔ غدیر کے سلسلے سے چونکہ ابھی ہماری گفتگو نہیں ہے، اس پہ ہمارے ناظرین نے پروگرام دیکھے ہوں گے، ابھی ہم عزاداری پہ بات کر رہے ہیں۔ تو عزاداری پہ اتنا زیادہ زور کیوں دیا گیا کہ انسان، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ اگر پردیس میں ہے، چھٹی بھی دے دی گئی کہ آپ جا سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ابھی ہم نہیں جائیں گے، محرم قریب آ جائے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ دیکھیے معصومین علیہ السلام کے ارشادات میں بات بہت کلیئر ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے جو کلمات استعمال کیے ہیں، شیعتنا خلقوا من فاضلۃ طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے بنے ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں، بچی ہوئی طینت ہے، تو جو اثر اصل میں ہے وہی اس کا کہیں نہ کہیں سے اس کا اثر دکھائی دے گا۔ جی، جیسے معصومین علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام مظہر ہیں کمالات الہیہ کا، بے شک، ہم ان کی طینت سے، بچی طینت سے ہیں، وجود ہے ہمارا، ان کی طینت کے کسی ذرے کا کوئی کروڑواں حصہ ہمارے اندر آیا ہوگا تو کہیں تو جھلکی آنا چاہیے اس کی۔ ان کی خوشی میں خوش ہوں گے، ان کی غم میں رنجیدہ ہوں گے۔ ائمہ کی ذمہ داریاں دو تھیں، جو دین آ چکا اللہ کی بارگاہ سے اسے لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو دیندار بنانا اور اس دین کی حفاظت کرنا۔ خوشیوں میں عیدیں بہت سی ہیں، لیکن عید غدیر عید اکبر ہے، اس لیے کہ اسی دن کامل بھی ہوا دین، اور اسی دن دین کی حفاظت کا انتظام ہوا قیامت تک کے لیے۔ ٹھیک، تو حفاظت دین میں سب سے نمایاں کردار چونکہ غدیر کا ہے، اس لیے خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی عید اکبر کا شرف اسے ملا۔ ٹھیک، سارے ہادیوں نے ہماری مصیبتیں اٹھائی ہیں، انبیاء، رسول، ائمہ، سب پہ مصیبتیں آئی ہیں، ان میں اکثریت شہید ہے، ائمہ تو سبھی شہید ہیں، صحیح، اور سب ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں، لیکن اس میں سید الشہداء کی عزاداری پر جو زور ہے، اور سارے ائمہ نے جو اس کا اہتمام کیا اور پیغمبر نے خود اس پر عمل کیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے شاید کہ جو دین کی حفاظت میں حسین کی شہادت اور ان کی عزاداری کا کردار ہے، وہ اتنا اہم کردار ہے کہ اس کو مالک نے یہ چاہا کہ یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے، تاکہ حفاظت دین کا ذریعہ بنا رہے۔ اچھا، اور خاص کر کے غیبت امام کے دور میں تو یہ دین کے پہنچانے اور بچانے دونوں کا کام کر رہی ہے عزاداری۔ آج ممبر ہی ہے جو دین پہنچا بھی رہا ہے، اور یہی مجلس ہے جو دین کو پہنچا بھی رہی ہے اور دین کو بچا بھی رہی ہے۔ بے شک، یہی عزاداری، اسی سے یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ لہذا اب اس ایک عبادت کو کر کے ہم دنیا کے کتنے فائدے حاصل کر لیتے ہیں ان کو گن نہیں سکتے، آخرت کے فائدے کیا گن پائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ یہیں سے آپ نے وہ سوال ہمارے ذہن میں اور پیدا ہو گیا کہ دشمن آخر کیوں پریشان ہے؟ ہر سال یہ ایام اعضا کے دن قریب آئے نہیں یا ایام اعضا آ گئے تو بس دشمنوں میں کھلبلی، خلفشار اور ایسے ایسے فتاوے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ اب ہمارے یعنی ہمارے تک داخل ہو چکے ہیں، ان کی دشمنوں کی سازش، اور وہ خود ہمارے ڈریس پہن کے ہمارے تک آ رہے ہیں۔ آخر ان کو اتنی بے چینی عزاداری سے کیوں ہے؟ بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ عزاداری کی مخالفت اب صرف باہر سے نہیں ہو رہی ہے، جی، عزاداری کو اندر سے مٹا دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناکام ہم فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، کوششیں دونوں ناکام ہیں۔ جی، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں شیطان کی تدبیر کبھی کامیاب نہیں ہوئی، نہیں، چاہے وقتی طور پہ لگے کہ اسے کچھ کامیابی مل گئی ہے۔ نہیں ہوگی، مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، بہترین وہ سب سے خطرناک مکار اگر وہ ہیں تو سب سے بڑا مدبر وہ ہے، اور اس کی تدبیر آخر میں کیسے کامیاب ہوتی ہے صحیح، کسی کو اندازہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو مٹنا تو کچھ نہیں اس میں سے، دشمن اپنی کوشش کرتا ہے، جیسے شیطان جاتا ہے
خود کہا ہے کہ سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے معصوم بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا، مگر کوشش سے نہیں چکتا، وہاں بھی جاتا ہے. کوشش کرتا ہے. ہاں جناب ابراہیم کے پاس گیا، صحیح بات ہے. جانتا تھا نہیں بہکیں گے، پھر بھی گیا. تو یہ شیاطین بھی مایوس ہیں، جانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا. قرآن مجید میں اعلان غدیر کے بعد مالک نے کہہ دیا الیوم یئس الذین کفروا، کافر مایوس ہو چکے ہیں مگر مانیں گے نہیں، کرتے رہیں گے اپنی حرکت سے بات تو نہیں. دشمن باہر سے تو روک رہا ہے، اور باہر سے آزاداری کی رکاوٹ پہ جب کوئی کوشش ہوتی ہے تو ہم فوراً پہچان لیتے ہیں. لیکن میں اپنے عزادار بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا اس وقت باہر سے جو رکاوٹیں ہیں، جلوسوں میں بم پھینک دینا، گولی باری کرنا، قتل و غارت کرنا، اس کا ہمیشہ وہ اثر پڑتا ہے جو دشمن کبھی نہیں چاہتا. کہیں بم پھٹتا ہے تو 100 آدمیوں کے جلوس میں 1000 آدمی کھڑے ہوتے ہیں اگلی بار. جی جی ہاں. تو اس میں تو ہم بالکل متوجہ ہیں، اور اس راہ سے دشمن میں نہیں روک پایا ہے، اسی لیے اس نے چال بدلی ہے. اب وہ عزادار بن کے عزاداری کے اندر ایسے کاموں کو شامل کر کے کہ جو عزاداری کی روح کو سلب کر دیں، جو عزاداری کے تقدس کو چھین لیں. کوشش کر رہا ہے کہ عزاداری کا ڈھانچہ ظاہری شکل و صورت محفوظ رہے لیکن اس کی روح اس سے چھین لی جائے، اچھا. اس کی معنویت اس سے چھین لی جائے. یہ خطرہ بڑا خطرہ، ادھر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. تو عزاداری جو ہے، جو بار بار آ رہی سید الشہداء کی عزاداری، یہ سوال ہم جان بوجھ کے کرنا چاہیں گے کہ آیا عزاداری کسی ایک مقصد کا نام ہے، یا عزاداری کوئی ایک ایسا وسیلہ ہے جو ہمارے کسی مقصد تک پہنچائے گا؟ کیونکہ اب یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں ناظرین، اور خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی ہیں، سب کو نہیں، کچھ ہی ہیں جنہوں نے عزاداری کو مقصد سمجھ کے بس اس کو تھام لیا ہے، بس اس کے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو مقصد ہے یا وسیلہ ہے؟ دیکھیے پروردگار عالم نے انسان کی فکر، عمل اور اس کی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے قرب الہی کو. اچھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ہیں اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں واپس ہونا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مر گئے تو حاضری دینا، صرف اتنا ہی نہیں ہے. جی جی. دنیا کا ہر عمل جو عبادت بنتا ہے وہ تب عبادت بنتا ہے جب قربتاً اللہ ہو. چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کے بڑی سے بڑی نیکی بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ نیت اور ارادہ اس کے عمل کا انجام دینے کا یہ نہ ہو کہ یہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں، اللہ سے قربت کے لیے. ٹھیک. اللہ سے سب سے قریب کون سے بندے ہیں؟ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، مقام محمود صحیح کے لیے ہے. جی. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ ملے. روزانہ دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جوار معصومین جگہ عنایت فرمائے. جی ہاں. اور نماز مغرب کے بعد خاص کر کے دعا ہمیں معصومین نے سکھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والنجاۃ من النار ومن کل بلیہ والفوز بالجنہ. ہمیں جنت دے، ورضوان فی دار السلام فی وجوار محمد علیہ وآلہ السلام. اپنی رضا عطا فرما. جی. کہاں؟ دار السلام میں. واہ. کون سی جگہ ہے وہ؟ محمد آل محمد کا پڑوس. تو محمد آل محمد کے پڑوس تک ہم کو پہنچنا ہے، اور محمد آل محمد رضوان پروردگار تک پہنچے ہوئے ہیں. تو اصل ہدف تو رضا پروردگار ہے. ٹھیک. سوچنا ہے تو رضا پانے کے لیے، دیکھنا ہے تو رضا پانے کے لیے، بولنا ہے تو رضا الہی کے لیے، سننا ہے تو رضا الہی کے لیے، چپ رہنا ہے تو رضا الہی کے لیے، رونا ہے تو رضا پروردگار کے لیے، خوش ہونا ہے تو رضا پروردگار کے لیے. تو چاہے وہ معصومین کی ولادت پر جشن ہو، چاہے عزاداری ہو، وہ سب کے سب کس لیے ہے؟ رضا پروردگار کے لیے ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سارا کچھ جو ہم کچھ کر رہے ہیں یہ سب ذریعہ ہے. یعنی عزاداری اصل بھی ایک مقصد وسیلہ ذریعہ ہے، مقصد ہے رضا پروردگار تک پہنچنا. اوہ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس مالک تک ہم کو پہنچنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلے ڈھونڈ کے اس تک پہنچو گے، اکیلے نہیں پہنچ پاؤ گے. وسیلہ اہل بیت علیہ السلام ہے، ان سے محبت ہے، ان سے مودت ہے، ان کی عزاداری ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی یاد ہے، ان کی اتباع ہے، ان سے توسل ہے، ان کی شناخت ہے، ان سے تمسک ہے. یہ سب ہے. عزاداری بھی اسی ایک حصہ ہے، عمل ہے. عزاداری ہمارے اعمال ہیں. جی. کرنا ہے کچھ. ایک عجیب و غریب لفظ بولا جاتا ہے کہ صاحب یہ عقیدے کا معاملہ ہے. عزاداری سارا کا سارا عمل ہے، عقیدہ امامت کا نتیجہ ہے، عقیدہ ولایت کا نتیجہ ہے. جیسے نماز عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے، ویسے ہی یعنی عقیدہ توحید سے
پھوٹ کے نکلنے والے عمل کا نام نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ذکر خدا ہے، تلاوت قرآن ہے، جی ویسے ہی عقیدہ ولایت سے جو برجستہ انسان سے عمل صادر ہوتا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، ان کی رنجیدگی میں رنجیدہ ہونا ہے، اور عزاداری اس کا ایک حصہ ہے۔ حصہ ہے۔ چلیے ناظرین، تو یہ آپ نے محسوس کیا عزاداری ایک وسیلہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس وسیلے کو منزل سمجھ کر کے یہیں تک رکے ہوئے ہیں، اور اکثر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے بس آگے آپ سمجھ سکتے ہیں، یہیں تک نہیں رکنا ہے بلکہ ہمیں خدا تک پہنچنا ہے۔ یہ وسیلہ ہے جی حضرت زہرا کی خوشنودی تک پہنچنے کا، جی یہ وسیلہ ہے پیغمبر خدا کی خوشی تک پہنچنے کا، یہ وسیلہ ہے ائمہ طاہرین کی رضامندی کا، ان کی رضامندی کے ذریعے اللہ کی رضامندی تک پہنچنے کا۔ اللہ بھی اسی سے خوش اور اسی سے راضی ہے، یہ وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ بے شک۔ درمیان گفتگو آپ نے جو ایک بات کہی تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بات کو یہی سمجھے کہ صرف ہیڈنگ بتا کر کے آگے نکل گئے۔ اس کو اور آپ واضح کیجئے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دشمن تو کرتے آ رہے ہیں، عزاداری پہ اٹیک الگ الگ انداز الگ الگ حالات میں وہ اپناتے رہتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اب وہ ہمارے تک آ چکے ہیں، بظاہر لگتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، تو وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے عمل انجام ہو رہے ہیں خود ہمارے درمیان میں دیکھا جائے کہ جس کے بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے، ہو نہ ہو یہ وہی انسان ہو جس کی نشاندہی مولانا صفی صاحب نے کی تھی۔ میری تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی کی نشاندہی کروں، لیکن جو محسوس کرتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، ہر سال جی عزاداری کے نام پر بہت سے نئے کام یا مذہب کے نام پر بہت سے نئے کام ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک کہیں سوشل میڈیا پہ ایک گھومتے ہوئے دیکھا کلپ، ہندوستان کی جو زیارت گاہ ہیں ان میں ایک زیارت گاہ پہ مولا علی کی شادی پوری منائی گئی، بارات بھی نکلی، اچھا اس کے بعد اور کیا کیا کلپ میں بہرحال تھا کہ ایک بیڈ روم ہے جس میں جو آج کل کے بیڈ روم ہوتے ہیں، بہترین فرش، بہترین بیڈ لگے ہوئے ہیں، سجا ہوا ہے، اچھا اور معاذ اللہ ایک جوان مرد اور ایک عورت، کچھ اسے چہرے اورے پہ کچھ روشنی وشنی ڈال کے نورانی بنانے کی کوشش کی گئی، اور ایک بزرگ گویا مولا علی حضرت زہرا اور رسول اللہ کو پیش کیا گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ باقاعدہ جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے لکھا کہ مجھے آج زندگی میں اتنی خوشی ہے، اس سے زیادہ خوشی نصیب نہیں ہوئی، میں آج مولا علی کا باراتی ہو گیا۔ اب یہ چیزیں قداست کو چھیننے کے لیے ہیں۔ آج عزاداری اور ہر مذہبی عمل کی قداست چھینی جا رہی ہے، تو یہ تقدس جو ہے اس کا، قداست، اسے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس طرح کی کوششیں عزاداری میں بہت زیادہ اس وقت ہو رہی ہیں۔ ابھی چند برس پہلے ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بڑے شہر میں شاید 6 محرم کو بکرا ذبح کیا گیا حضرت علی اصغر کے نام پہ، اس کا خون زمین پہ نہیں گرنے دیا گیا، اور اسے چلوں میں لے کے چہروں پہ ملا گیا اور تبرک میں بانٹا گیا۔ خیر اس وقت وہاں کے جو ذمہ دار علماء تھے انہوں نے اس کے خلاف پرزور آواز اٹھائی اور اسے روک دیا۔ خدا سلامت۔ میں صرف چوکنا کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ اضافے نہ کیجیے، جو ہمارے بزرگوں سے عزاداری چلی آ رہی ہے اسی عزاداری کی راہ پہ چلیے۔ اس وقت دشمن آپ کے درمیان آ کے انہی اضافوں کے ذریعے عزاداری کے تقدس کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں دیکھیے، ڈراموں کی شکل بہت دی جا رہی ہے، یہ ڈراموں کی شکل دینا جو ہے عزاداری نہیں ہے۔ مطلب یہ ان ڈرامہ کے کیا؟ مختلف چیزوں کو ڈرامائی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، کربلا کے واقعات کو جگہ جگہ آج کل یہ ہو رہا ہے۔ قداست کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہمارے بچپن میں صرف عماریاں نکلتی تھیں، کوئی انسان نہیں ہوتا تھا، اچھا کوئی کیریکٹر، کسی کربلا کا کوئی کیریکٹر انسانی شکل میں نہیں ہوتا تھا، خالی ہماریاں دیکھ کے ایک علامتی عزاداری کو، حسین کی پر پڑنے والی مصیبتوں کو علامتوں کے ذریعے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اسے ڈرامائی شکل دی جائے۔ نہیں، اس سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں بالکل محفوظ رہتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک فائدہ آپ کے خیال میں پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سے بڑے ہیں۔ جو قداست ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ وہ کیریکٹر جو وہاں کسی کربلا کا کردار بنا ہوا ہے، اس کا حقیقی کیریکٹر جب بچے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں کہہ دیتا ہوں، جی ہمارے جو ہم وطن ہیں، اکثریت کے لوگ ساؤتھ انڈیا میں، بہت سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے فلمیں بنائیں، اور اس میں کچھ ہیروز اور ہیروئنیں تھیں جنہیں انہوں نے خدا، بھگوان یا اس سے کسی محترم شخصیت کا کیریکٹر نبھایا اس میں، جی جی اور اس کے بعد وہ سیاست میں آئے اور الیکشن میں آ کے جیت گئے، اس لیے کہ قوم انہیں واقعاً بھگوان ماننے لگی۔ ہاں
تو کہاں تک بات پہنچتی ہے ہمیں اس کا پتہ ابھی نہیں چل سکتا، لیکن مذہب جن چیزوں کو ناپسندیدہ کرتا ہے، قرار دیتا ہے، اس کے نقصانات بہرحال ہیں۔ بہرحال ہیں۔ تو ہم چوکنا رہنا چاہیے کہ اگر امام حسین معاذ اللہ کوئی بنا ہمارے کسی ڈرامے میں، تو بعد میں وہ اس سے کتنا سوء استفادہ کرے گا ہمیں نہیں پتہ، یا جو بنا امام حسین ہے اور روزمرہ کی زندگی میں وہ اس کا کیریکٹر کچھ اور ہے، تو جو بچے دیکھیں گے تو وہ تو الگ نہیں کر پائیں گے، صحیح بات ہے، اس کے دو حصے نہیں کر پائیں گے، وہاں ان کچھ کے ذہن میں یہ سب بھی تو آئے گا۔ ہاں یہ سب آئے گا تو الگ نہیں کر پائیں گے۔ تو خدا کے لیے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا خالی نام رونے کے لیے کافی ہے۔ نام ہم آج بھی وہ بزرگ ہیں، حسین کا نام آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور روایات میں بھی یہی ہے کہ جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں سخت دل بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ہم ہلکے اشاروں پہ گریہ نہ کریں؟ کیوں چھری چلائی جائے؟ دکھائی دے کہ چھری چل رہی تبھی ہم روئیں۔ چلیے ناظرین، بہت سی باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ استغفر اللہ عزاداری پہ ان پروگرام کو دکھا کر کے روک لگا دی جائے اور یہ بند کر دو اور وہ بند کرانے کا کچھ نہیں آقا نے کہا ہے۔ آقا نے یہی کہا ہے کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے بزرگوں سے، انہی سب چیزوں کو لے کر کے بڑھتے رہیے۔ عزاداری تب بھی ہوا کرتی تھی، عزاداری آج بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ تا قیامت ہوتی رہے گی۔ دشمن اسی کل طرح اسی عزاداری سے کام ہو رہا تھا، لوگ آ رہے تھے۔ ہاں آج کیا ہو گیا کہ لوگ آ نہیں رہے، جا رہے ہیں۔ جا رہے ہیں۔ اب وہ نوبت آ گئی کہ ہماری قوم کے اندر پڑھا لکھا جوان بھی پریشان ہو رہا ہے، نہیں لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہم تو پوری قوم میں جاتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، جی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان حالات کو دیکھ کے، ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ رہا ہے یہی دین ہے، اور وہ دین سے برگشتہ ہوا جا رہا ہے، اور وہابیت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ جی ہاں، ہمیں اگلی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے تو ہمیں اصل دین اور رسم و رواج کے درمیان فاصلے کھڑے کرنا ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین ابھی اور کچھ اہم باتیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں جن کے ذہن میں اب کچھ خلفشار مچ رہا ہو، تو آپ پریشان نہ ہوئیے، ابھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے سوالوں کے اطمینان بخش جواب آقا کے ذریعے پہنچیں گے، لیکن اس کے لیے انتظار کیجیے اگلے ایپیسوڈ کا۔ انشاءاللہ کل جب حاضر ہوں گے تو کچھ آج کے ایپیسوڈ کے کچھ جو باتیں ہوئی ہیں اس سے سوالات پیدا ہوئے، کچھ اور بھی اہم سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔